سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضمن جناب موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ رب العزت سے علم حاصل کر رہے ہیں، حکم حاصل کر رہے ہیں، پہلی وحی آ رہی ہے، اس جگہ کو کوہ طور کہتے ہیں، اور اس وادی کو مقدس وادی قرار دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پہ آنے کا اشارہ ملا ہے تو آپ کو نالین اتروا دی گئی ہیں، کیونکہ اس وادی کی ایک اپنی تعظیم ہے، توقیر ہے، اس لیے کہ وہاں پہ علم آ رہا ہے اور علم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور پھر علم بھی ایسا۔ یہی نہیں بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، اور پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کا گھر جانا، اور پھر آپ کو مدثر اور مزمل پکارے جانا۔ یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جو بابرکت ہیں، عظمت والے ہیں۔ غار حرا میں آج بھی زائرین جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، دعائیں طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور اس مقام کو ایک محترم اور متبرک مقام گردانتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ علم ہے جو اتر رہا ہے، اترا ہے۔ اور آج بھی ہم ہر اس دانشگاہ کا احترام کرتے ہیں کہ جہاں پہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے، یعنی علم نشر ہو رہا ہے، اشاعت ہو رہی ہے، لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسی دانشگاہوں کو، درسگاہوں کو مکتب، اسکول، مدرسہ، جامعہ، کسی بھی نام سے یاد رکھیں، مگر وہاں پر ایک اور عظیم ہستی ہوتی جس کو استاد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے مختص فرمایا۔ سب سے پہلے خود اس نے کہا کہ میں کچھ علوم سکھا رہا ہوں آدم علیہ السلام کو، لہٰذا وہ استاد اور استاد کی کیفیت میں نمایاں ہوا۔ پھر اس نے اسی پیشے سے انبیاء کرام کو جوڑا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ایک استاد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض اور تبلیغ دین کرتے رہے، اور لوگوں کو آپ کا شاگرد بنایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ایک لکڑی کا کام کرنے والے یعنی کارپینٹر تھے، مگر آپ کو استاد بنایا گیا، اور آپ نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا، اور اس وقت کے لوگ بھی آپ کو ماسٹر، استاد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ لہٰذا استاد کی تعظیم اور بڑھ گئی، اور یہ تسلسل جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس تسلسل کو اب تک باقی رکھا، اور طلب علم کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس نے ایک حرف، ایک لفظ بھی سکھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ استاد کی عظمت و توقیر اس حد تک ہے کہ وہ کہ جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، اور اس نے مسلمان اور ایمان اور دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں، یہاں تک کہ اس کے دفاع میں اپنی جان قربان کی ہو، خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جس نے سکھایا اس نے غلام بنایا، اور یہ شرف صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ لہذا استاد کی اس مجموعی کیفیت کو آپ نے سمجھ لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاکیے، دیکھیے کہ وہ اللہ رب العزت سے علم طلب کر رہے ہیں، تو ان کو جناب خضر کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جا کے خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو کچھ آپ کو اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ جیسا نبی تعظیم استاد کے لیے، حصول علم کے لیے جناب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لایا ہے، اور علم حاصل کرنے میں ادب بجا لا رہے ہیں۔ یہ علم کا بھی احترام اور توقیر ہے، اور استاد کا بھی مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی باپ قرار دیا گیا استاد کو۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ وہ جو باپ ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان پہ لے آتا ہے، اور استاد زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے۔ آسمان سے زمین پہ لانے والا باپ، زمین سے آسمان پہ لے جانے والا استاد۔ مگر میرے ملک پاکستان میں آپ سنتے آئے ہیں کہ اساتذہ کو کہیں پہ مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، کہیں پہ تھپڑ رسید کیے گئے ہیں، کہیں پہ لڑکوں نے گھیر کے نقصان پہنچایا، اور آج یہ خبر نشر کرتے ہوئے، پروگرام میں اس بات پہ گفتگو کرتے ہوئے شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ نوبت آ چکی ہے کہ اساتذہ کا قتل کر دیا گیا ہے، شہید ہوئے ہیں اساتذہ۔ قرم ایجنسی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ اساتذہ اس وقت اپنے دانشکدے میں موجود تھے۔ قاتلین دانشکدے یعنی اسکول میں داخل ہوتے ہیں، قرم ایجنسی میں موجود یہ دانشکدہ لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اے پی ایس کا واقعہ سنا تھا، جس میں کئی استاد اور ایک پرنسپل اپنی جان
جانے جانے آفرین کے سپرد کرتی ہیں، اور یہاں پر یہ سارے اساتذہ خون کی بہتی ہوئی ندیاں میں ڈبو دیے جاتے ہیں۔ میں نے وہ تصویر دیکھی اور مجھے یقین نہیں آیا کہ جس انداز سے ان کا قتل اور بہیمانہ قتل کیا گیا، لگتا ہے کہ انسانیت مر ہی گئی ہے، کیونکہ انہی اساتذہ کا کوئی شاگرد کسی نہ کسی پوسٹ پہ، عہدے پہ، مقام پہ، مرتبے پہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہوگا اور دے گا، اور یہی اساتذہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آگے پاکستان کا مستقبل اچھا ہے۔ میں حیران ہوں اور یہ نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو جام شہادت نوش کرنے کا حق حاصل ہوا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کہ جو فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، جن کو استاد، اساتذہ، اسکول، تعلیم، علم اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کرم ایجنسی کا یہ واقعہ جو پارا چنار میں پیش آیا، یعنی اس کے علاقے میں جہاں پر ایک اسکول واقع ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شریف نامی استاد کے قتل کے بدلے میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے پیش آیا ہو۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، تحقیقات ابھی جاری ہے، مگر شہید مہدی حسین ولد حبیب علی ہمارے درمیان نہیں موجود۔ شہید لیاقت حسین ولد علی اکبر جو پرنسپل تھے اس ادارے کے، شہید کر دیے گئے۔ شہید سید حسین ولد صوبیدار سید حسین حسن شہید کر دیے گئے۔ شہید سید علی شاہ ولد سید علی شہید کر دیے گئے۔ اور یہ سب اساتذہ ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ ایم فل کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی ایم فل کی ڈگری جو پی ایچ ڈی ہے اس میں آپ کا داخلہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز، فلاسفرز، پروفیسرز ہیں، یہ کوئی عام میٹرک انٹر کیے ہوئے اساتذہ نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ شہید شاہد حسین ولد محمد حسن، شہید بشیر حسین ولد رضا حسین، شہید زامن حسین ولد احسان علی، یہ ساتھ میں وہاں کا عملہ، سٹاف، ڈرائیورز، ٹریکٹر ڈرائیورز، یہ سب لوگ ہیں جو شہید ہو گئے۔ ایک ہی وار میں یہ 7 جانیں چلی گئی اور 8ویں کا بھی نام سننے میں آ رہا ہے۔ میں نے اس حوالے سے آج پروگرام کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس سمت ہمیں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج پروگرام میں تشریف فرما علماء کرام، میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے معتدل گفتگو فرماتے ہیں سید علامہ اقبال حسین رضوی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیاست مفتی گلزار نعیمی صاحب تشریف فرمائیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل سے قبلہ ایاز صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کی تحقیق ہو رہی ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے؟ یہ عالمی سازش ہے، یہ ہمارے ملک کی پھیلائی ہوئی فرقہ واریت کا ایک نتیجہ ہے، یا پھر ہمیں استاد، تعلیم، مدرسہ اب اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت سمجھ نہیں آتی؟ جناب قبلہ گلزار نعیمی صاحب کو اور قبلہ صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو تقریباً گزشتہ 25-30 سالوں سے یہ سارے کھیل تماشا دیکھتے چلے آئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس میں ہمارے اپنے ہی حکمران، ہمارے اپنے ہی ادارے اس میں ملوث دیکھے گئے۔ پاکستان یا سنی دونوں نے مل کے بنایا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپس میں ایک ہم آہنگی، محبتیں، الفتیں موجود رہیں اور موجود ہیں۔ ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ جو مسلکی اختلاف ہے اسے ثانوی سمجھا گیا ہے، اور جو کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے استعماری طاقتیں، پہلے برطانیہ کا اور اس کے بعد امریکہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمیشہ ہمارا ڈیسٹیبلائز رہے، ہمیشہ ملک کے اندر بحران رہے، اور اس عدم استقرار اور یہ جو بحران ہے اس کو ایجاد کرنے کے لیے لسانی فسادات، فرقہ وارانہ فسادات جو حقیقی نہیں ہیں بلکہ مصنوعی ہیں، جعلی ہیں، جنہیں کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ملک ہمیشہ ایک بحران کا شکار ہے۔ ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جو انکمپیٹنٹ ہوں، جو بالکل نااہل قسم کے ہوں، کمزور قسم کے ہوں، جو ہمیشہ غلاموں کی طرح استعماری ممالک کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، اور جن کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، جو استعمار کہے، جو امریکہ کہے، اس کے سامنے یہ یس سر کہیں۔ ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، لہٰذا جو ملک کے اندر وہ پالیسی بناتے ہیں استعماری ممالک،
یہ اسے اوکے کرتے ہیں، بلکہ اس کے سہولت کار ہیں یہاں پر جو ادارے ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں۔ تو یہ جو پارچنار کے اندر واقعہ رونما ہوا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 سال پارچنار محاصرے میں رہا ہے، 5 سال طالبان کے محاصرے میں رہا ہے۔ ہمارے اپنے پاکستان کے باشندے پارچنار کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایلیکورم ایجنسی میں آپ پوری ایجنسی تو آپ کھنگال کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ تعلیم کا ریشو پارچنار کے اندر پایا جاتا جی ہے۔ انتہائی مہذب دیو ہے، باقی بھی ہمارے مسلمان بھائی اسی طرح سے ہیں، لیکن پارچنار ایک خاص جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے۔ صحیح لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال جب محاصرے میں رہتا ہے پارچنار، تو پارچنار کے لوگ اگر پشاور آنا چاہتے ہیں تو افغانستان سے گھوم کر آتے تھے۔ اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے کوئی کام نہیں انجام دیا۔ طالبان کی ضرور انہوں نے سہولت کاری کی ہے، لیکن اپنے ٹھیک ہے، ملک میں کے اس پہ گفتگو کرنا باشندوں چاہتا ہوں۔ کی انہوں نے ٹھیک کوئی ہے بھی سہولت کاری نہیں کی۔ ٹھیک ہے، علامہ وہ صاحب ان کا مفتی دفاع گلزار کرتے نعیمی رہے، صاحب لیکن تشریف یہاں پر فرمائیں۔ اس طرح سے بحران رہا۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، عالمی سطح پہ جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے اب قرابتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان مسلم ممالک کے درمیان کہ جن میں برسوں سازشیں کی گئی ہیں اور ان کو دور کیا گیا۔ مثلا ابھی ایران اور سعودیہ قریب آ رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، مگر اس طرح کے واقعات شاید کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ دوریاں بڑھائی جائیں یا پھر فاصلے پیدا کیے جائیں۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب بین الاقوامی دنیا قریب آ رہی ہے؟ ابھی پاکستان بھارت میں گیا ہوا تھا اور پھر دیگر چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو پاکستان کس سازش کی لپیٹ میں آنے والا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے لہو لہان کیا جائے؟ مفتی صاحب کو میری آواز شاید نہیں گئی ہے، قبلہ یاز صاحب ہم سے تشریف فرمائے تو میں ان کی طرف جاؤں گا، مگر ایک مختصر وقفہ میں لوں۔ میں نے اس وقت بڑی گفتگو کرنی ہے اور بڑے دلچسپ حقائق میرے سامنے اس وقت پہنچے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک میڈیا پہ بھی اس موضوع پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ شاید ہم عادی ہو گئے ہیں، آئے دن کسی کا خون کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی رنگ دیا جاتا ہے، پھر اس کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہمارا نہیں تھا نا، وہ شاید کسی طبقے کا مسلک کا تھا۔ انسانیت کا قتل ہوا ہے، اور میں اس قرآن کا پڑھنے والا ہوں کہ جس میں ایک انسان کی جان بچائی جائے تو پوری انسانیت کی جان بچائی جاتی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ گفتگو اس وقت پارا چنار کے اس واقعے کے اوپر ہو رہی ہے جو کرم ایجنسی میں پیش آیا، جس میں اساتذہ کا قتل عام ہوا ہے اور ان کی دانشگاہ یعنی ان کے اسکول میں گھس کے ہوا ہے۔ وہی بات کہ نامعلوم افراد تھے، واقعے کا شاخسانہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب ایک یعنی جو تورا قبیلہ ہے، توری منگل جو اسکول بھی ہے جس ٹیریٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ایک آگ بھڑکانے کی سازش ہو رہی ہے۔ گویا بہت آسان ہوتا ہے کہ قبائلی جنگ آپس میں چھڑ جائے، لوگ ایک کا بدلہ 10 سے لیں اور 10 کا بدلہ 1000 سے لیں، اور ظاہر لوگ اتنے زیادہ سمجھ بوجھ والے یہ نہیں کہہ رہا کہ عاقل نہیں ہوتے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، مگر بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ بین الاقوامی دنیا قریب آ رہی ہے، اسلامی ممالک قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں، معاش کے اوپر بات ہو رہا ہے، یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرف لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی صاحب بہت شکریہ۔ میں بہت رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہوں اس جان نکاس صدمے پر کہ وہ لوگ جو علم کی روشنی پھیلاتے ہیں، جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوبصورت روشنی پھیلاتے ہیں، علم کا نور پھیلاتے ہیں، ان کو انہی کے ادارے میں جا کے جو ہے وہ شہید کیا گیا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل افسوس واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ میں اس علاقے کے تمام لوگوں سے جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اسی طرح جو ہے ان تمام خاندانوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں جو اس صدمے کا شکار ہوئے ہیں، اس سانحے کا شکار ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوا، یہاں پر جو ہے وہ امن قائم ہونا جنوبی ایشیا میں امن قائم ہونے جا رہا ہے، اور لوگوں کی، ممالک کی، افراد کی قربت جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کا نشان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے
یعنی وہ لوگ جو مقدس ترین لوگ ہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلم اور استاد جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ فرد ہوتا ہے۔ اس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہو، وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ قابل احترام ہوتا ہے اور لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ علم کی روشنی پھیلاتا ہے، تو ان لوگوں کو قتل کرنا اور ان کو شہید کرنا جو ہے وہ ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کو کبھی بھی نہ بھولا جا سکتا ہے، نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ بجا فرمایا اس علاقے میں افغانستان میں اور پاکستان میں جس طرح جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، بین الاقوامی قوتیں جو کھیل کھیل رہی ہیں وہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے صحیح۔ مقاصد کے لیے کوئی استعمال نہ کر سکے۔ صحیح۔ ہمیں جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ بد امنی اور ناامنی پھیلانے کے لیے کوئی استعمال نہ کر سکے۔ صحیح۔ لیکن یہ وہ علاقے ہیں جو ہمیشہ ڈسٹرب علاقے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ یعنی ایسے سیم تھور کے جو یعنی پودے ہیں وہ لگائے گئے ہیں، یعنی مغرب کی طرف سے لگائے گئے ہیں، اسلام مخالف قوتوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں، جی۔ پاکستان مخالف قوتوں کی طرف جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسے علاقوں پہ کام ہوا ہے۔ البتہ کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے علاقے غیر کے تو نہیں ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے لوگ آج سے جی اور آج سے بالکل۔ قبل بھی اسی طرح کی شہادتیں دیتے آئے، یہ سلسلہ ہے جیسا علامہ صاحب نے فرمایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نشانہ بھی یہ لوگ بنتے ہیں، بنیادی وسائل سے محروم بھی یہ لوگ رہتے ہیں۔ قبلہ یا صاحب تشریف فرمائیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور میں ان سے یہ سوال پوچھ لوں تو میں حق بجانب ہوں گا کہ قبلہ صاحب یہ اس وقت ایک بہتر صورتحال ہے، مذہبی ہم آہنگی پیدا ہے ملک میں، اور پیدا کیا ہے بلکہ اس کا تسلسل ہے۔ آپ جیسے علامہ گلزار نعیمی صاحب جیسے، علامہ اقبال رضوی صاحب جیسے لوگ کام کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اعتدال کی صورتحال نکل رہی ہے۔ مگر یہ کہاں سے فتنہ آتا ہے اور کون لوگ ہوتے ہیں جو نہ یہ دیکھتے ہیں کہ استاد ہے، پڑھانے والا ہے، مدر آف آل پروفیشن اس کا پروفیشن ہے، جو اسی نے قوم کو روشنیاں دینی ہے، اسی کی زندگی چھین لو۔ یہ کب اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے سوچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ اپر کرم یعنی پاڑا چنار کے علاقے میں پرسوں کا جو سانحہ ہے، اس پہ ہر درد دل رکھنے والا انسان جو ہے وہ رنجیدہ ہے، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک مسلک کی ہم آہنگی ہو، امن کو دوام دیا جائے، ایک بہتر تعامل ہو، تعاون ہو۔ لیکن کچھ قوتیں یقیناً ایسی بھی مصروف کار ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کیفیت پیدا کرنا چاہتی ہیں، ایک مسلکی عدم رواداری کی کیفیت، جھگڑوں کی، انتشار کی اور بدامنی کی کیفیت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہے اپر کرم ہے، سانحہ پاڑا چنار ہے، یہ انہی کوششوں کا تسلسل ہے۔ مثلا یہ جو واقعہ ہوا تو اس واقعے کی تفصیل آپ دیکھیں کہ نامعلوم افراد آئے، انہوں نے ایک استاد کو قتل کیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی قتل ہوئے جو ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر کچھ لوگ اسکول کے اندر گئے اور انہوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں پر اندھادھند فائرنگ کی، اور اس طریقے سے پھر پورے خطے میں ایک جو وہاں کا علاقہ ہے ایک بدامنی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہاتھ کو تلاش کیا جائے کہ جو نامعلوم ہاتھ ہے، کہ جس ہاتھ نے اس علاقے میں ایک بار پھر تشدد کی اور بدامنی کی یہ کیفیت پیدا کی۔ قبلہ صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اس ہاتھ کو تلاش کرنے کی شاید ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پیام پاکستان میں تمام علماء کرام کے دستخط موجود ہیں، سب اس سے اتفاق کرتے ہیں، وہی لوگ
मजम्मत करें और पुरजोर आवाज में मजम्मत करें, एहतजाज करें, जैसे कि इस वक्त कुरम एजेंसी में सुनने में आ रहा है कि कहां पे एहतजाज इस वक्त जारी और सारी है। मगर ये एहतजाज एक मसलक, मजहब या एक तबके से तो नहीं होना चाहिए। इसमें वो सब लोग जो पयाम पाकिस्तान में शामिल हैं यक आवाज एहतजाज करें और उसकी मजम्मत करें और आइंदा का लाए अमल तय करें कि ऐसा कोई भी होता है तो हम अमन और इत्तेहाद को कायम रखने के लिए इसके बिल्कुल बरक्स रिएक्शन देंगे, ना कि साजिश का निशाना बनेंगे। बिल्कुल इसी किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। कुरम के अंदर से भी आप देख रहे हैं कि सुन्नी भी इन वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं, अहले तशय्यो भी, दोनों की तरफ से इस सूरत हाल की मजम्मत हो रही है। और दोनों के जो संजीदा अनासर हैं वो यही कहते हैं कि इस वाक़े में शिया सुन्नी लोग इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कोई तीसरी खुफिया कुव्वत है, नादीदा कुव्वत है जो कि ये सब कुछ करा रही है। तो ये सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात पर कि उस नादीदा कुव्वत को और उस नादीदा हाथ को आश्कारा किया जाए कि जो इस किस्म के वाकयात का सबब बनते हैं, और यकीनन कोशिश की जाए तो उस हाथ तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, वाज़ेह। शुक्रिया कहूँगा मैं आपको और एक वफ़े की जानिब जाऊँगा। जब मैं लौट कर आऊँगा अल्लामा गुलजार नईमी से और अल्लामा इकबाल रिजवी साहब से गुफ्तगू करूँगा। ये जो कल अदम तंजीमें हैं, ये हैं या जिस तरह वो कल अदम हो गई हैं, वो कहीं जाके बंद और दफन हो गई हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में उनको बड़ी राहत होती है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, वो कहीं ना कहीं इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा होती हैं या फिर इनसे काम लिया जा रहा होता है। लौट कर आएंगे। अलिफ लामी में गुफ्तगू हसास और संजीदा हो रही है और आज रंजीदा माहौल है, क्योंकि चंद शहादतें और उस्ताद की शहादत आज इस मुल्क को उठानी पड़ी, यानी आज तीसरा रोज़ है, एहतजाज जारी है। अलिफ लामी में आपका इंतज़ार है। कामदेद अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब तशरीफ़ फरमाए और इस वाक़े पे आपने मज़म्मत भी फरमाई और इसकी तारीख़ हमारे सामने रख दी खोल कर। ये वाक़यात क्यों रौनमा होते हैं, किस लिए होते हैं, कौन करवाता है, और फिर हमारा जो इसमें किरदार है वो किस हद तक ज़ईफ़ है और किस हद तक मुस्तहकम। वाज़ेह दो टोक होना चाहिए। अल्लामा साहब, ये सवाल तो आपके साथ आएगा, तकरार के साथ मैं पूछ रहा हूँ, मगर आप नहीं समझते कि यहाँ पर ज़िम्मेदारी है मिंबर की, महराब की, कि जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हों तब भी मोहब्बत की बात की जाए और उससे पहले भी, और सबसे बढ़ के ये कि मेरे ख्याल है कि एक दूसरे के करीब आया जाए ताकि वो जो अनासर हैं वो शर्मिंदा हो जाएं। और फिर अफसोस ये है कि उनको मज़ीद प्रोपेगेट तो किया जाता है, डिस्कस तो किया जाता है, मगर इस तरह के मामलात पर रद्द अमल मुस्बत अंदाज से दिया नहीं जाता। इसके लिए क्या लाएमल होना चाहिए? पहले तो मैं जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना कोई मसला नहीं है, ये सियासी मसला है और बैरूनी ममालिक का एक खेल है जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलसल खेला जा रहा है। हम उसका आलेकार बन जाते हैं, कभी शिया को मारा जाता है और शियों के जज्बात को भरा जाता है सुन्नियों के खिलाफ, और इसी तरह से दूसरी तरफ से दूसरी तरह से होता है। कारचनार के वाक़े में भी बिल्कुल यही कुछ होता चला आ रहा है। लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तानी भाइयों से ये अपील करूँगा, पारचनार के खुसूसन हमारे और कुरम एजेंसी के तमाम भाइयों से ये अपील करूँगा कि इस साजिश को हम समझें। जिस पहले टीचर का कत्ल हुआ और काफ़ी लोगों को जख्मी किया गया, वो अवामिल कौन थे? वो यकीनन उनका ताल्लुक किसी अहले तशय्यो से नहीं था। वो कुछ लोग थे जो मारे चले गए और उसके जवाब में कुछ लोगों ने शिया मसलक के अफराद का कत्ल किया और असातिज़ा को कत्ल किया। दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी की भेंट चढ़े हैं, इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं, और दोनों तरफ से ये शहीद हैं, इस मुल्क के शहीद हैं। जैसे 80,000 जनाजे हमने पहले उठाए थे, ये उसी का एक तसलसल है। हमारी लॉ एंड फोर्सेस अफसोस के साथ उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, वो तो सियासत में लगे हैं। उन्हें हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने से फुर्सत ही नहीं है कि वो लॉ एंड फोर्स, वो सरहदों का दिफा करें, वो सिक्योरिटी की फिक्र करें, लोगों के मुल्क के अंदर अमन और अमान की फिक्र करें। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है, और ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में
جو لا اینڈ فورسز کا بنیادی ذمہ داری تھی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور صحیح، سیاست دانوں کی طرف پوری توجہ انہوں نے لگائی ہے ٹھیک ہے، کہ کسی طرح سے کسی کو لے کر آئیں اور کسی کو گرا دیں۔ بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں دخل اندازی کریں۔ آپ سیاست دان بن گئے ہو اور آپ ملک کو بالکل ٹھیک آپ ہے۔ نے دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیے ہے۔ تو وہ جو عام آدمی ہے وہ سازش کا نشانہ نہیں بنتا، وہ نشانہ بنتے ہوئے بچ جاتا ہے۔ عناصر جو اس طرح چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی خاک انہی کے منہ پہ مل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد غارت ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی ٹھکانے میں چھپ جاتے ہیں، پھر ایک نیا فتنہ لے کر آتے ہیں۔ ملک پاکستان اب کسی فتنے کی زد میں نہیں آ سکتا، خاص طور سے یہ جو مسائل ہیں جو اس ملک میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام احباب نے مل کے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور پھر اس کا اس طرح سے سد باب کیا ہے کہ پرزور احتجاج اور لوگوں کا ذہن بنایا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ جس طرح سے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس خبر کی نشر اور اشاعت اور تشہیر کے اوپر، اور پھر اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ یہ عوامل کیا ہیں، ویسا ہوا نہیں ہے۔ اور اس نہ ہونے کے پیچھے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ کرم ایجنسی کے لوگ ہیں نا، بات یہ ہے کہ وہاں تو ایک معمول کا حصہ ہے، بات یہ ہے کہ پارا چنار تو کوئی نئی خبر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وزیرستان میں بچہ مر جائے تو وہ بچہ نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ سب شہروں کے لوگ ہیں تو ان کا کوئی حق ہے، ورنہ ہمارا حق اس ملک کے اوپر ہے ہی نہیں، نہ کسی میڈیا کے ادارے کے اوپر ہے۔ جی ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں، پروگرام الف لام میم کا میں شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔